اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چل پڑا ایک راستہ کے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، وجدہا، تو پایا اس نے اس سورج کو، تطلع علی قوم، کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا، کہ نہیں بنایا تھا ہم نے اس قوم کے لیے اس سورج کے آگے اور ان کے آگے سترن، کوئی پردہ۔ کذالک، قصہ اسی طرح ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس سب کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دا چوتھا اور آخری مضمون جڑا اس دا بیان چل رہا، اور اس مضمون دے اندر حضرت لقمان حضرت ذوالقرنین بادشاہ اس دا قصہ بیان ہو رہا۔ مشرکین نو شبہ ہے کہ جیڑا یہ بادشاہ ہے ذوالقرنین، اس نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف دا سفر کیتا اور بڑی طاقتاں اور بڑی اختیارات دا مالک ہے، لہذا ہو سکتا اے الہ تے معبود ہوئے، سور و پکار اور نظر و نیاز دے لائق ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ذوالقرنین بادشاہ کس طرح عبادت اور پکار دے لائق ہو سکتا، کہ فرمایا مشرق اور مغرب دے اندر بھی عاجز اور کمزور پڑ گیا، اور اسی طرح شمال یا جنوب دے سفر دے اندر اس نو ایک ایسی بستی دے نال پلہ پڑ گیا کہ جس دی او زبان نو ہی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا او تے عاجز اور کمزور ہے، او کس طرح الہ تے معبود بن سکتا۔ فرمایا الہ تے معبود تا او بن سکتا جڑا تمام قدرتاں، تمام طاقتاں، تمام اختیارات دا مالک ہوئے۔ پچھلے درس دے اندر تو میں عرض کیتی ہے کہ کل دا جڑا آمن والا درس ہے اس دے اندر اسی ذوالقرنین بادشاہ دے بارے کچھ معلومات پڑھنیاں، اور جڑی آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں اس دے اندر اس دے دوسرے سفر اور دوسری مہم دا بیان آ رہا، جڑا انشاءاللہ اس تفصیلات دے بعد پڑھ دیا۔ اس دے اندر دو سوال ہیں۔ سب تو پہلا سوال کہ ذوالقرنین اس دا اصل نام کیا ہے اور اس نو ذوالقرنین کیوں آکھیا ویندا ہے؟ سمجھو، قرن اس دی تسنیہ آندی قرنین، ذوالقرنین۔ قرن عموماً سنگ نو آکھیا ویندا ہے، اور اسی طرح اس دا عام استعمال جڑا او زمانے واسطے بھی ہوندا، اور قرن 100 سال دے زمانے نو بھی آکھیا ویندا ہے، اور قرنین تسنیہ ہو گیا یعنی 200 سال۔ اور روح المعانی نے اس دی وجہ تسمیہ بیان کی تھی، اور 11 وجہ تسمیہ یعنی اس نو ذوالقرنین کیوں آکھیا گیا، 11 وجہ بیان کی تھی، اور 11 وجوہ بیان کرن دے بعد انہوں نے فرمایا فیہا ما لا یکاد یصح، فرمایا انہاں دے وچ ایسی وجوہات ہیں جڑیاں صحیح ہون دے قریب ہی نہیں پہنچدیاں، یعنی جڑی وجہ لوگوں نے بیان کیتیاں کہ اس نو کیوں ذوالقرنین آکھیا گیا۔ البتہ چند ایک انہاں دے اندر ہے جڑی ہے دل نو لگدیاں۔ ایک تو یہ کہ انہاں دی جڑی بادشاہت آئی اور سلطنت آئی اور حکومت آئی، اس دے اندر 2 صدیاں یعنی 2 قرن، ایک قرن ہونا نا 100 سال دا، 200 سال اس دی حکومت رہی، اس واسطے اس نو آکھیا ویندا ذوالقرنین۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جڑی اس دے سر دے تے سنگ لگے ہوئے ہیں، یہ ساری عام عوام دے اندر بھی مشہور ہے۔
کہ ذوالقرنین او ہے کہ کرن دا مان ہوندا سینگ، تا اس دے سر دے تے دو سینگ لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اس دے سر دے تے سینگ نہ لگے ہوئے بلکہ کرن آکھے ضرور سینگ رویندا۔ اور عربی دے اندر جڑا نا یہ مشہور بھی ہے، اور مینڈا جڑا ہوندا بعض علماء نے فرمایا کہ اس دے واقعتاً جڑا سر ہے اس دے اتے دو سنگ دے نشان آ، دو سنگ دے نشان آ، اس واسطے اس نو ذوالقرنین آکھیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، اس دے سر دے اتے نہیں آ، بلکہ سر دے اتے جڑا اس دا تاج رکھے ہوئے آئی بادشاہت والا، اس تاج دے اتے دو سنگ لگے ہوئے آ، اس واسطے اس نو ذوالقرنین آکھیا گیا۔ بہرحال دو سنگا والا یہ شجاع نو آکھیا ویندا، اور عربی دے اندر جڑا بندہ بہادر اور شجاع ہوندا، دلیر ہوندا، اس نو کبش آدن عربی دے اندر کبش، اور کبش آدن مینڈے نو لیلا۔ تو جڑا مینڈا اور لیلا ہے وہ بھی حملہ اور دشمن دے اتے کاروائی اپنے سر دے نال کردا، اور او دے سر دے اتے دو سینگ دے نشان ہوندے، تو بہادری اور شجاعت اس دی طرف اشارہ ہے، نہ کہ او دے سر دے اتے حقیقتاً کوئی سنگ لگے ہوئے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھی وجہ لکھی ہے نے کہ اس نے مشرق اور مغرب اس دا سفر کیتا، کہ سفر کردے کردے مشرق دی انتہا نو پہنچ گیا، مشرقی سائڈ، اور اسی طرح سفر کردے کردے مغربی سائڈ تے انتہا نو پہنچ گیا، تو انہاں دو سفراں نو قرن دے نال تعبیر کر دیتا گیا۔ اسی طرح پھر اس دا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام دے اندر عبداللہ بن ضحاک بن معد، ایک کول اے بھی آیا ہے، اور دوسرا کول آیا مسعد بن عبداللہ بن قنان، کول بھی ہے اس دے اصل نام دے اندر، اور اسی طرح مضروبان بن مزربہ بھی اس دا نام منقول ہے، اور اسی طرح مصعب بن ذی مرائد یہ بھی اس دا نام ہے، اسی طرح ہرمس، اسی طرح ہردیس، یہ سارے نا اس دی طرف منصوب ہیں کہ اس دے نام، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، اس دا اصل نام کیا ہے، قرآن و حدیث اس بارے اندر خاموش ہے۔ اور اسی طرح سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام دے ایک بیٹا سام، اس دی نسل دے اندر آئی، اور اس دا تعلق جڑا بنی حمیر دے نال آئی، اے ابن کثیر نے نقل فرمائی ساری تحقیق جڑی توڑے سامنے میں عرض کی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہے اور کس ملک دے رون والا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اگرچہ جس طرح میں پہلے عرض کیتا کہ اس چیز کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، البتہ عرب دے اندر یہ بہت مشہور آدمی آئی، اور لوگ اس نو اپنے اشعار دے اندر بھی اس دا نام استعمال کر دیا۔ حضرت علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی والے، انہوں نے الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، یہ انہوں دی کتاب دا نام ہے، اس دے اندر انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہ یمن دا ابو کرب حمیری آئی، یمن دا رون والا ہے، ابو کرب اس دی کنیت ہے، اور حمیری قبیلے دے نال اس دا تعلق ہے۔ یمن دے بادشاہ دے اندر آئی، انہوں نے پھر اس وقت ایک دلیل بھی دی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یمن دے جڑے بادشاہ ہیں نا، انہوں دے نال زو دا لفظ لگدا، جس طرح ذوالقرنین، اسی طرح ذو نواس وغیرہ۔ اسی طرح بعض علماء دے نزدیک اے یونانی فاتح، یونان ملک، یونانی فاتح سکندر مقدونی اس نے اس دا مصداق ٹھہرایا، جبکہ اس دا مفسرین نے بڑی شدت دے نال انکار کیتا کہ جڑا یونانی فاتح سکندر ہے نا، ایک کافر اور مشرک اور بت پرست آدمی آئی، اور بڑا ظالم اور جابر آدمی آئی، یہ کس طرح ذوالقرنین ہو سکتا، جبکہ ذوالقرنین تھا ایک توحید پرست اور بڑا نیک اور صالح آدمی آئی۔ اسی طرح بعض علماء اشرف الحواشی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بندے بہت بڑے عالم ہیں، اشرف الحواشی دے اندر انہوں نے نقل کیتا کہ بعض دے نزدیک اس تو مراد ایک اور بادشاہ ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہم اثر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ ہی مسلمان ہویا، اسلام قبول کیتا۔ حضرت اسماعیل جڑے حضرت ابراہیم دے بیٹے ہیں، انہاں دے نال رل کے اس نے طواف بھی کیتا، اور اس دی سیرت دے اندر بھی درج ہے کہ اس نے پیدل حج کیتا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس دے آمن دا پتہ چلیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے چو باہر جا کے اس دا استقبال بھی کیتا،
اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دے حق دے اندر دعا بھی فرمائی، اور حضرت ابراہیم دی دعا دے وساطت دے نال اللہ نے ہوا نو اس دے تابع کر دیتا اور مسخر کر دیتا، کہ جس طرف چاہندی ہوا اس نو لے کے چلی جاندی ہے۔ یہ ساریاں گلاں اس دی تحقیقات دے بارے لکھیاں۔ اور اسی طرح اس دے وزیر حضرت خضر علیہ السلام بھی آن۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دے قصے دے نال اس دا قصہ اللہ تعالی نے نقل فرما دیتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر دے اندر اسے آخری قول جڑا اشرف الحواشی والا ہے اس نو ترجیح دیتی ہے کہ اے ہے۔ بہرحال ذوالقرنین بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، اور جتنے بھی ذوالقرنین نام دے بادشاہ گزرے انہاں سارے دا لقب سکندر ہے۔ البتہ یہ سکندر مخدومی جس سے میں پہلے تردید کی تھی وہ نہیں ہے، بلکہ نیک صالح آدمی ہے اور بادشاہ ہے مسلمانہ دا، اور ایسا بادشاہ ہے جس طرح کل میں درس اندر دسیا کہ 4 ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا دوتے حکومت کی تھی، 2 کافران اور 2 مسلمانان۔ جڑے کافران انہوں نے درو ایک کائی بخت نصر بنی اسرائیل والا جس دا صورت ذکر آیا ہے، اور اسی طرح دوسرا نمرود۔ یہ 2 کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا دوتے حکومت کی تھی ہے، اور دوسرے 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا اے ذوالقرنین بادشاہ۔ انہوں نے پوری روئے زمین دوتے دنیا دوتے جڑا نا حکومت کی تھی ہے۔ بہرحال انہوں اپنے قصے دی طرف کہ دوسرا اس دا سفر اس دا آغاز ہو رہا۔ پہلا سفر اس دا مغرب دی جانب آئی، سفر کردہ چلا گیا، اور یاد رکھو اس سفر سیر و سیاحت واسطے نہیں ہے جی ویسی پارک گھومن جمن آ جاندے ہیں۔ اس دا سفر جہاد آئی، سفر کردہ چلا گیا، جہاد کردہ چلا گیا۔ جیڑی قوم آئی اس نے اسلام دی دعوت دیتی، جس نے من لیا فابیا، جس نے نہیں منیا جہاد کیتا قتل کر دیتا۔ انہوں دا سامان لیا، مال غنیمت لئی، اگے چلدا گیا۔ چلدیاں اس جگہ تے پہنچ گیا کہ مغربی سائڈ دار اس تو بعد سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ اگے دلدل آ گئی اور انجے لگ گئی کہ سورج اتھے غروب ہو رہا۔ اس طرف فارغ ہویا، مشرق دی طرف چل پڑیا۔ چلدا گیا، علاقے فتح ہوندے گئے، کچھ مسلمان ہوندے گئے، کچھ زیر نگی ہوندے گئے۔ جڑے مسلمان ہوندے ہیں انہوں نے اپنے ماتحت کر لینا ہی، اپنی حکومت دے اندر کر لینا ہی، اور جڑے اس مسلمان نہیں ہوندے ہیں انہوں دے نال جہاد کر کے انہوں نے قتل کر دینا ہی۔ تاریخی روایات دے اندر بے شمار اس دے بارے گلاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ تواڈے سامنے عرض کر دینا کہ یہ جڑے اس دا دوسرا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل دی خبرہ دے اندر ہے کہ 1600 سال تک یہ زندہ رہا، 1600 سال تک، اور برابر یہ جڑی یہ دی زندگی آئی اور حکومت آئی، اس دے اندر دین حق اور دین الہی دی توحید دی دعوت دینا چلا گیا۔ جدہ ایسی جگہ تے پہنچیا کہ جس جگہ تے سورج انجے لگتا ہے بیتھو نکل رہا، یعنی سورج زمین تے تا نکلتا نہیں، کسی بستی تے تا نکلتا نہیں، سورج تے آسمان دے باہر ہے، تا انجے لگتا ہے انجے کہ بھئی اتھے ان سورج نکل رہا، طلوع ہو رہا۔ اگے چونکہ سفر رہی اور آخری بستی آئی دنیا دی، اس جگہ تک پہنچ گیا۔ تو اتھے اس دی ایک ایسی بستی دے نال ملاقات ہوئی جڑے نیم وحشیان، جنہ دے نہ کوئی مکان آن اور نہ ہی انہ دے کوئی لباس آن، اور نیم لباس پہندے آن، اور بالکل سیاہ اور حبشی رنگ دے اس طرح دے او لوگ آن۔ جس وقت سورج نکلن لگیا او سرنگاں دے اندر چلے ویندے آن، اور جس وقت سورج زوال تے آ جاویا، ڈھل جاویا، اس وقت باہر آ ویندے آن اپنی کھیتی باڑی دی طرف، اور اس دے بعد شکار دی طرف۔ عموماً انہوں دی جڑی غذا آئی زیادہ تر او مچھلی دی غذا آئی، مچھلی دی غذا او کھاندے ہونے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ سورج کے نکلتے وقت وہ پانی میں چلے جایا کرتے تھے، اور غروب ہونے کے بعد جانوروں کی طرح ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تو کچھ اگتا نہ تھا، سورج کے نکلتے وقت وہ پانی میں چلے جاتے اور زوال کے بعد دور دراز اپنی کھیتیوں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے۔ تو بہرحال وہ زمین ایسی آئی کہ جس جگہ تے نہ کوئی مکان بن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی درخت آن، تو یہ سرنگاں دے اندر آندے ہیں، نہ لباس نہ دا ہوندہ ہی اور نہ ہی نہ دے کوئی تمیز ادا وغیرہ۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے انہوں اس دلدلی چوں اس جاہلانہ زندگی دے اندروں نکالن واسطے انہوں تہذیب اور تمدن سکھایا۔
اگے انہاں دے بارے قرآن خاموش ہے کہ اے مسلمان ہوئے یا پھر قتل ہو گئے یا انہاں دے نال کیا بنیا، اس بارے قرآن خاموش ہے۔ فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چل پڑیا ایک راستے دے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا سورج دے طلوع ہون دی جگہ، یعنی منتہا آبادی مشرق، ایسی جگہ تے پہنچ گیا کہ مشرقی سائڈ دار اس تو بعد ہن کوئی مزید آبادی کوئی نہیں۔ وجدہا، تو اس نے پایا تطلو سورج نو، تطلو علی قوم، کہ ایسی قوم دیتے او سورج طلوع ہو رہے ہیں، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ انہاں دے درمیان اور سورج دے درمیان کوئی پردہ نہیں، جنگلہ دے اندر، پہاڑا دے اندر، غارہ دے اندر اور رہندے آن، اور انہاں دے جسم دیتے کوئی لباس نہیں، اور اسی طرح انہاں دے رہائش واسطے کوئی مکان بھی نہیں، حبشی قسم دے لوگ آن، نہ جسم تے کوئی لباس، نہ پہنن واسطے کوئی کپڑا، جنگلہ اور غارہ دے اندر اور رہندے آن۔ کذالک، واقع اسی طرح جس طرح سے بیان فرما دیتا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق احطنا، اسی احاطہ کیتے بما لدیہ، جو کچھ ساز و سامان اور قوت اس ذوالقرنین دے کول ہے، ازرو خبر دے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی اس ذوالقرنین بادشاہ دے کول ہے اسی سارا اور اچھی طرح جان دیں۔ کیا مطلب؟ ذوالقرنین کے پاس جو لشکر اور ساز و سامان تھا اور آلات جنگ تھے، ہمارا علم ان تمام چیزوں پر حاوی ہے، یہ سب کچھ ہم نے اس کو دیا تھا، اور جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا تھا، دیا تھا، اسی کے اندر اس کا اختیار اور اس کی قدرت تھی، اس سے زیادہ اس کی قدرت نہ تھی۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ دے سامنے تو کیا ہیں؟ معمولی ہیں۔ جتنا بھی انسان اختیار والا ہو جاوے، اللہ دے سامنے تو اس دی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فرمایا اس سارے اختیارات جیڑے کچھ ہاں اس دے، جنہ دے اندر اس دے اپنا اختیار ہے، یہ بھی سارے اختیار میں اللہ نے دے رکھے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین کوئی طاقتہ دا مالک نہیں، کوئی اختیارات دا مالک نہیں، ساریاں طاقتاں اور اختیارات دا مالک صرف رب دی ذات ہے، لہذا وہی عبادت اور پکار دے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔